پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کا ان کیمرہ اجلاس کل صبح 11 بجے ہوگا. ملک میں سیکیورٹی کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا. وزیر اعظم شہباز شریف، عسکری قیادت، سیکیورٹی ایجنسیز کے حکام بھی شریک ہوں گے. اجلاس کو ملک کی داخلی سلامتی صورتحال پر بریف کیا جائے گا. ایوان نے قومی اسمبلی ہال پارلیمانی کمیٹی اجلاس کے لیے استعمال کرنے کی اجازت دی تھی. پی ٹی آئی رہنما شیخ وقاص اکرم کہتے ہیں قومی سلامتی کے اجلاس میں شرکت کریں گے. دہشت گردی بڑھ رہی ہے، حکمران ہوش کے ناخن لیں. سارے مسائل کا حل سابق چیئرمین کی رہائی میں ہے. پیپلز پارٹی کا پارلیمان کی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلانے کا خیر مقدم. پیپلز پارٹی کے سیکریٹری جنرل نیر بخاری کہتے ہیں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ذمہ داران کی مشاورت سے حتمی فیصلے ہوں گے. بلاول بھٹو نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے نیشنل ایکشن پلان 2 کی قابل عمل تجویز دی تھی. سیاسی اختلافات سے بالاتر ہو کر اتحاد و اتفاق لازم. IMF has appreciated a lot of things that this government has done in the last 1 year. Very soon the Prime Minister is going to give some relief to the business community on the power tariffs. IMF پروگرام کے بعد معاشی شرح نمو میں اضافہ ہوا، مہنگائی میں کمی ہوئی. پالیسی ریٹ میں کمی کے معیشت پر مثبت اثرات پڑ رہے ہیں. وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہارون اختر کہتے ہیں ہماری حکومت کو معیشت بہت بری حالت میں ملی. سرمایہ کار پیسہ پاکستان سے باہر لے کر جا رہے تھے. بجلی گیس کی قیمتیں بڑھانا پڑیں، ٹیکس بھی بڑھانا پڑا، لیکن آج تمام معاشی اشاریے مثبت رجحان ظاہر کر رہے ہیں. سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈا. پی ٹی آئی کے 16 افراد کل دوبارہ جے آئی ٹی میں طلب. جے آئی ٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ زلفی بخاری، فردوس شمیم نقوی، خالد خورشید، شہباز شبیر، میاں اسلم اقبال، حماد اظہر اور دیگر کو دوبارہ طلب کیا گیا. 14 مارچ کو بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خانم طلبی کے باوجود پیش نہیں ہوئی. علیمہ خانم کو بھی 19 مارچ کو طلبی کا نوٹس جاری. دہشت گردوں کی فائرنگ سے شہید ہیڈ کانسٹیبل ارمان خان کی نماز جنازہ بنوں میں ادا کر دی گئی. پولیس کے چاقو چوبند دستے نے شہید ہیڈ کانسٹیبل کو سلامی دی. وزیر داخلہ محسن نقوی کا خیبر پختونخوا کے 3 تھانوں پر حملے ناکام بنانے پر پولیس کو خراج تحسین. کہا دہشت گردوں کے خلاف پولیس ہر اول دستے کا کردار ادا کر رہی ہے. جنوبی وزیرستان کے مختلف علاقوں میں آج صبح 6 بجے سے شام 6 بجے تک کرفیو نافذ. ضلع انتظامیہ کے مطابق زالئی سے نیو کیڈٹ کالج وانا تک سڑک بند کر دی گئی. تنائی، سرواکئی، جنڈولا روڈ بھی بند رکھنے کا اعلان کیا گیا. ٹانگ کے لیے گرداوئی روانہ راستہ ٹریفک کے لیے کھلا رہے گا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے افغانوں کو بے دخل کرنے کی مخالفت کر دی. پاکستان کی شہریت دینے کا مطالبہ. وزیر اطلاعات پنجاب کا رد عمل. کہا علی امین گنڈا پور کو اپنے نہیں افغان شہریوں کی زیادہ فکر ہے. خیبر پختونخوا میں ہونے والی دہشت گردی میں افغان شہری براہ راست ملوث ہیں. پاکستان میں دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین استعمال ہو رہی ہے. بنو دھماکے میں بھی افغان دہشت گرد ملوث تھے. جوڈیشل کمپلیکس حملہ کیس میں مراد سعید، حماد اظہر اور فاروق حبیب اشتہاری قرار. اشتہاری مسلسل غیر حاضری پر قرار دیا گیا. اے ٹی سی جج طاہر عباس سپرا نے واسق قیوم عباسی، راجہ بشارت اور دیگر غیر حاضر ملزمان کے وارنٹ جاری کر دیے. 26 نومبر احتجاج کے 2 مقدمات میں بشرا بی بی کی عبوری ضمانت نے 5 مئی تک توسیع. پیپلز پارٹی نون لیگ کی اتحادی جماعت ضرور ہے لیکن خاموش تماشائی نہیں. پنجاب میں پیپلز پارٹی دوسری جماعتوں کو ٹف ٹائم دے گی. گورنر پنجاب سلیم حیدر کی مشاورتی اجلاس میں گفتگو. عوامی رابطہ مہم تیز کرنے کی ہدایت. کہا پیپلز پارٹی اور میں پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. میرا گورنر ہاؤس میں مقصد بلاول بھٹو کو عوامی مینڈیٹ سے وزیر اعظم بنانا ہے. کراچی میں ڈاکو بے لگام. کرنگی 4 میں پولٹری فارم ملازم سے 25 لاکھ روپے کی ڈکیتی. شہری گارڈ کے ساتھ پیسے بینک لے جا رہا تھا.
बैंक पहुंचने से पहले ही मुलजिमान ने गाड़ी पर फायरिंग करके सिक्योरिटी गार्ड को शदीद जख्मी कर दिया। बल्दिया में दूध के ताजिर से 40 लाख की डकैती का मुकदमा दर्ज, 3 मोटरसाइकिलों पर 6 डाकुओं ने डकैती की। डीजी रेंजर्स मेजर जनरल मोहम्मद शमरीज की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल का जायजा। तर्जुमान रेंजर्स का कहना है जराइम पेशा अफराद के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन तेज और शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर चेकिंग मजीद सख्त करने की हिदायत की गई। इजलास में IG, एडिशनल IG, कमिश्नर कराची, पुलिस और दीगर इदारों के अफसरान शरीक हुए। चीनी की कीमत में होशरुबा इजाफे से शहरी परेशान, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का भी बरहमी का इजहार। शुगर मिल्स मालिकान और बड़े डीलरों को आज इस्लामाबाद बुला लिया। चीनी के एक्सपोर्ट की इजाजत देते वक्त हुकूमत और शुगर मिल्स मालिकान के दरमियान तहरीरी मुआहिदा हुआ था कि चीनी कीमत नहीं बढ़ेगी। मकतूल मुस्तफा आमिर की वालिदा का कहना है पुलिस के लिए अरमगान को हैंडल करना आसान नहीं, वो इतना शातिर है कि एक जुमला बोलकर घंटों चुप हो जाता है। शराज ने मन घड़त कहानी सुनाई, वो बराबर का मुजरिम है, लाश छुपाने का मशवरा उसी का था, इसको बादा माफ गवाह नहीं बनाना चाहिए। अरमगान के वालिद ने ही फरार होने का मशवरा दिया। कामरान कुरैशी को भी शामिल तफ्तीश किया जाए। एंटी नार्कोटिक्स कोर्ट में मुस्तफा आमिर का मुकदमा खत्म। SHO कोरंगी ने मकतूल मुस्तफा आमिर का डेथ सर्टिफिकेट और दीगर दस्तावेजात पेश की। पंजाब में बहुत सारी ऐसी जमीनें हैं जिनको पानी मिलना चाहिए, और वो मिलेगा कैसे? नहरों से मिलेगा। ये नहरें बननी चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को होनी चाहिए। लाखों एकड़ अराजी अभी ऐसी पड़ी है जो बंजर पड़ी है, वहां हमें पानी की जरूरत है। तो हमें अपने मुल्क पाकिस्तान में ज्यादा से ज्यादा नहरों का सिलसिला को बढ़ाना चाहिए, ताकि वो इलाके जो पानी की वजह से अभी तक सैलाब नहीं हो सके, वहां पे हम ज़राअत को फरोग दें। पंजाब में नई नहरें बनाने पर अरकान पंजाब असेंबली मुत्तहिद हो गए। पंजाब असेंबली के अरकान का कहना है कि बड़ा रकबा इसलिए बंजर है क्योंकि वहां नहरें नहीं पहुंच सकी। अब पंजाब में बंजर इलाकों में नई नहरों के कयाम पर काम शुरू हुआ है, इस पर किसी को मसला नहीं होना चाहिए। महकमा तालीम सिंध के तमाम शोबों को डिजिटलाइज करने का फैसला। असातिज़ा और तलबा की हाजिरी भी चेहरे की शनाख्त के जरिए होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं हर हेड मास्टर को बराह रास्त फंड्स दिए जाएंगे ताकि स्कूल बेहतर हो सकें। नए माली साल में हेड मास्टर्स को DDO के इख्तियारात दिए जाएं। वज़ीर आला ने वज़ीर तालीम सरदार शाह से महरूम 78 लाख बच्चों को स्कूल लाने का टास्क दे दिया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का ईद उल फितर पर इजाफी किराया वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। शर्जील मेमन ने कहा कि जायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। किसी ट्रांसपोर्टर की जानिब से जायद किराया वसूल किया जाए तो शिकायत दर्ज कराएं। शिमाली वज़ीरिस्तान में स्पिनवाम वेल कोर गर्ड फॉर्मेशन से तेल और गैस दरियाफ्त। माड़ी एनर्जीज का कहना है 20.8 MMCFD गैस और 117 बैरल योमिया तेल दरियाफ्त हुआ है। नए ज़खायर की तलाश से गैस की तलब और रसद का फर्क कम करने में मदद मिलेगी। FIA ने कोट मोमिन और गुजरात से इंसानी स्मगलर समेत 2 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। शनाख्त मोहम्मद अजमल और जुल्फिकार अहमद के नाम से हुई है। मुल्जिम अजमल ने शहरी से स्पेन भिजवाने के लिए 20 लाख रुपए लिए और समंदरी रास्ते से भिजवाने की कोशिश की। कराची में शहाब साकिब गुजरने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कराची में शहरियों की बड़ी तादाद ने शहाब साकिब गुजरने का नजारा देखा। शहाब साकिब को आसमान पर 2:43 पर देखा गया। यमन में हौजियों के ठिकानों पर अमरीकी हमले जारी। हलाकतों की तादाद 77 हो गई। हौजी सिक्योरिटी चीफ अब्दुल मलिक बदरुद्दीन अल हौजी भी हलाक। हौजियों ने भी बुहैरा अहमर में अमरीकी बहरी जहाज को निशाना बनाया।
اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ فریقین صبر و تحمل سے کام لیں اور ایک دوسرے پر حملے بند کریں۔ اسرائیل جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزی کر رہا ہے۔ غزہ پر تازہ حملوں میں مزید 2 صحافیوں سمیت کئی فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی حملوں میں 2 نوجوان شہید ہوئے۔ صہیونی فوج نے نور شمس پناہ گزین کیمپ کا محاصرہ کر لیا۔ یونیسیف کا غزہ میں بڑھتی غذائی قلت پر تشویش کا اظہار۔ حماس کا کہنا ہے اسرائیل نے غزہ کی ناکہ بندی ختم نہ کی تو یرغمالیوں کو رہا نہیں کریں گے۔ اسرائیل میں یرغمالیوں کی رہائی کے لیے نیتن یاہو حکومت کے خلاف مظاہرے۔ حماس سے مذاکرات کر کے یرغمالیوں کو رہا کرانے کا مطالبہ۔ ماسکو یوکرین میں کسی فوج کی تعیناتی قبول نہیں کرے گا۔ روسی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ یوکرین کو معاہدے میں نیٹو سے دستبرداری کی ضمانت دینا ہوگی۔ یوکرین معاہدے کے تحت اپنی غیر جانبدارانہ حیثیت کو برقرار رکھے گا۔ معاہدے کے بعد یوکرین میں غیر جانبدار مبصرین کی تعیناتی پر بات ہو سکتی ہے۔ امریکہ کی کئی ریاستوں میں شدید طوفان، کینسس، ٹیکساس، آرکنساس، مسیسپی، اوکلاہوما اور مسوری میں 53 انبار۔ ٹیکساس اور نیو میکسیکو میں 100 میل فی گھنٹے کی رفتار سے چلنے والی ہواؤں نے بڑے بڑے ٹریلرز اور گاڑیوں کو اڑا کر رکھ دیا۔ طوفان کے باعث لاکھوں گھروں اور گاڑیوں کو نقصان پہنچا۔ بجلی کی فراہمی معطل۔ کیویز کے خلاف سیریز میں کم بیک کرنے کا عزم۔ قومی اسکواڈ کرائسٹ چرچ سے ڈونیڈن پہنچ گیا۔ ٹیم آج آرام کرے گی۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان کل دوسرا T20 کھیلا جائے گا۔ 5 میچوں کی سیریز میں میزبان کو 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ اور رفتار کی جنگ میں بھائیوں کے درمیان کانٹے کا مقابلہ۔ ہسپانوی ریسر نے ارجنٹائن موٹو جی پی اپنے نام کر لی۔ مارک مارکیو نے چھوٹے بھائی ایلیکس کو پیچھے چھوڑا۔ اٹلی کے فرانکو تیسرے نمبر پر رہے۔